اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم آخر میں درخواست کریں گے سید عزیر عبداللہ قادری صاحب سے، لیکن عزیر بھائی آپ ٹیک یور ٹائم، وی آر ڈیلیڈ بائی 15 minutes بٹ یو کین گو آن ایز لانگ ایز یو وش ٹو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارشاد۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند خطاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج ہماری تیسری اور آخری نشست ہے، اور جو تقریباً 1.25 گھنٹے پہلے گفتگو کی میں نے آپ کے سامنے معروضات پیش کی، ان کو سم اپ کرنا ہے کربلا کے تناظر میں، اور ایک نئی ڈائمنشن سے، حسن کی ڈائمنشن سے، جمال کی ڈائمنشن سے۔ تو کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ علم تصوف جو ہے وہ بنیادی طور پہ تخلیہ، تحلیہ اور تجلیہ کا نام ہے، اور زہادہ، عبادہ اور معرفہ کا نام ہے۔ اور گزشتہ سے پیوستہ جو نشست تھی اس میں نے عرض کیا تھا کہ علم جو ہے اس کے، ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اس کا پروسیس جو ہے، مینٹل پروسیسز 3 ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ اینڈ کمپریہنشن ہے پہلا پروسیس، پھر ججمنٹ ہے، اور پھر ریزننگ ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اگر اس کو بہت ہی آسانی سے عام ذہنوں کے لیے یہ قابل قبول بنانا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 W's یاد رکھ لیں: واٹ، ویدر اینڈ وائی۔ یعنی انڈرسٹینڈنگ از واٹ اٹ از۔ جب آپ کسی بھی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو پہلا سوال جو ہے وہ یہی آتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا، اور پھر دوسرا ججمنٹ ہے کہ ویدر اٹ از اور اٹ از ناٹ، اور تیسرا ہے وائی، کہ اس کے پیچھے قیاس کیا ہے، اس کے پیچھے تفکر، تدبر، تعقل کیا چل رہا ہے۔ تو اسی کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے علم اور علم تصوف کے اوپر جو میں نے ابھی تک بیان کیا ہے، تو اب آپ کو یہ جو خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ سے منسوب ہے شعر معروف، اس کو بھی سمجھنے میں ذرا زیادہ مدد ملے گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین۔ یعنی نسباً بھی وہ شاہ ہیں اور عہدے کے حساب سے بھی بادشاہ ہیں، اور دین ہی حسین ہیں، بلکہ جس کسی کو بھی اس دنیا سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش ہوتی ہے وہ دین کی طرف جاتا ہے، اور جب اس دین کو اس دنیا سے بچنے کے لیے پناہ کی تلاش ہوتی ہے تو وہ حسین کے پاس جاتا ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے حق نے، اپنا ہاتھ باطل کے ہاتھ میں نہ دیا، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ کہتے ہیں کہ اگر میں حق بات کہوں، کسی حق کے اوپر میں نے آج بات کرنی ہے، اگر میں حق بات کروں تو بنائے لا الہ است حسین، تو جو کلمہ ہے ہمارا، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ، اس کی جو بنا ہے، کیونکہ یہ شہادت ہے، کلمہ گواہی ہے، تو اس کی جو بنا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہی حسین کی ذات مبارکہ ہے۔ تو یہاں پر جو میں عرض کر رہا ہوں کہ 3 سوال، واٹ، ویدر اینڈ وائی، تو کربلا کو ہم نے انہی کے تناظر میں دیکھنا ہے۔ واٹ از کربلا، ویدر یہ ہوا کہ نہیں ہوا، اینڈ وائی اٹ ہیپن، کیونکہ یہ 3 ہی بنیادی سوال ہیں ہمارے پاس۔ جب میں اپنے آپ کو بھی پہچاننے کی کوشش کرتا ہوں تو پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے کہ واٹ آئی ایم، میں کیا ہوں، اور دوسرا سوال یہی ہوتا ہے کہ ویدر آئی ایگزسٹ اور آئی ڈونٹ۔
whether the soul is a reality or it is not, اور اس کے اوپر پھر ججمنٹ آتی ہے وائی. یہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ ہے. دس از دا ٹفسٹ. اس کو ڈیل کرنا انسانوں کے لیے ہمیشہ سب سے مشکل رہا ہے کہ ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ یہ ہے کہ وائی آئی ایم ہیئر. میں اس دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں انسان ہوں. آئی ایگزسٹ اور آئی ڈونٹ. یس آئی ڈو ایگزسٹ. تو اگر میں ہوں اور میں اس دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوں تو میرے اس ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے؟ واٹ از دا وائی آف دس ایگزسٹنس؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمیشہ دنیا میں دین نے ہی دیا ہے. چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، ہندوازم ہو، جتنے بھی دین ہیں وہ دے آر بیسکلی ڈیلنگ ود دس ٹیلیولوجیکل کوسچن آف می کہ وائی آئی ایم ہیئر. اب کس لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ تو اس کا جواب اگر قرآن سے ہم پوچھیں تو قرآن یہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں تخلیق کیا انسانوں کو اور جنوں کو ما سوائے اس امر کے. یہاں پہ جو لیعبدون ہے یہ لام تعلیل ہے. وجہ کیا ہے بنانے کی؟ یعبدون، کہ they should prove their عبودیت to God. They should prove کہ they are the perfect slaves of God. یہ ہمارا مقصد بیان کیا جا رہا ہے بنائے جانے کا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پورا کا پورا ملک ہے، پوری کی پوری بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے موت کو اور زندگی کو تخلیق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ سکے، تاکہ وہ پہچان کروائے. ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا. ہم اس کا عام ترجمہ کرتے ہیں جو اچھے عمل کرتا ہے، لیکن we should be true to the text of قرآن. احسن کا لفظ حسنہ سے نکلتا ہے. Who is the most beautiful in his actions، جو سب سے خوبصورت اعمال کرتا ہے. یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، کہ ہم نے اس لیے بنایا کہ دیکھیں زیادہ عمل کون کرتا ہے. نو، ایکم احسن عملا، ہم میں سے حسین عمل کون کرتا ہے. اب یہاں پر جو ایک چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چلیں ابھی اس کو بعد میں کرتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں دنیا میں. ایک تو یہ کہ میں نے اپنی عبودیت اللہ کے سامنے ثابت کرنی ہے اپنے آپ کو، اور دوسرا یہ کہ میں نے اعمال کے ذریعے اس عبودیت کے اظہار میں حسن پیدا کرنا ہے. These are the two basic objectives جو قرآن مجھے دیتا ہے. اور ان دونوں کی جو بنیاد ہے، ان دونوں کی اساس جو ہے وہ حق پر ہے. اگر آپ قرآن کو اس کا تجزیہ تحلیل کریں تو بیسیکلی پورا قرآن جو ہے وہ حق کی تبلیغ کا نام ہے. واٹ از دی آئیڈیا آف ٹروتھ؟ حق کیا ہے؟ اگر آپ قرآن سے پوچھیں تو ان اللہ هو الحق المبین، بے شک اللہ ہے جو بڑا ہی واضح ہے. ہی از اے مینیفیسٹ ٹروتھ. تو اللہ نے جب اپنے آپ کو بھی انٹروڈیوس قرآن میں کرایا ہے تو بطور حق کروایا ہے اللہ تعالیٰ نے انٹروڈکشن، اور پھر اپنے دین کو انٹروڈیوس کروایا تو فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ہستی ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ایک دین حق کے ساتھ. تو اللہ حق ہے، اللہ کا دین جو ہے وہ حق ہے. اب جس کو دین دیا جا رہا ہے، قد جاءکم الرسول بالحق، ہم نے تمہارے پاس رسول بھیجا حق کے ساتھ. اب یہ پوری ایک پیراڈائم بن رہی ہے. اللہ حق ہے، اللہ کا دین حق ہے، اور جس پر بھیجا گیا ہے وہ رسول وہ بھی حق ہے، اور جو کتاب بھیجی ہے نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے جو کتاب تجھ پر نازل کی وہ بھی حق کے ساتھ آئی. تو اب یہ ساری چیزیں آپ کو ایک پوری گردان بن جائے گی. بلکہ یہ تو ہم دین کی بات کر رہے ہیں، رسول کی بات کر رہے ہیں، قرآن کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی بات کر رہے ہیں. خلق السماوات والارض بالحق، آسمان اور زمین دونوں کو حق کے ساتھ تخلیق کی ہے. آسمان بھی حق ہے، زمین بھی حق ہے. وما بینہما الا بالحق، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی حق ہے.
اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے عارفین کی بات کی قرآن میں تو فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے بل لیٹتے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ما خلقت ھذا باطلا، تو نے کچھ بھی باطل نہیں بنایا، یعنی جو کچھ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں ہے سب کا سب حق ہے، اور ہمیں یہ جو عقل دیا گیا ہے یہ بھی اسی حق کو پہچاننے کے لیے دیا ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں تمہارے اپنے نفسوں میں اور تمہارے ارد گرد کے ماحول میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ وہ لوگ حق تک پہنچ جائیں۔ تو پوری قرآن کی جو ڈرائیو ہے it's a movement towards حق، اور کیونکہ اس میں زمان و مکان میں ہوں تو والعصر ان الانسان لفی خسر، ہم سب خسارے میں ہیں مسلسل، there is this continuous perpetual loss that I'm going through، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ما سوائے یہ الا جو ہے استثناء کا ہے، ما سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور وہ صبر کے ساتھ حق کی تلقین کریں۔ تو it is really unmistakable when you go through قرآن کہ حق کو، the idea of truth کو قرآن کہاں پر لے کر جاتا ہے۔ اب حق جب اپنا اظہار کرتا ہے کائنات میں تو اس کی دو ڈائمینشنز بنتی ہیں۔ اب this is very important to understand. I cannot talk more about it because ایک میرے پاس ذرا ٹائم کم ہے، اور دوسرا پھر وہ کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ امام حسین کو ہم نے موضوع سخن بنانا ہے آج، تو اس سے میں ذرا بھٹک جاؤں گا، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ بعد میں کسی نشست میں ہم اس کو کور کر لیں گے کہ حق جب ایکچولائز ہوتا ہے تو اس کے جو موڈز ہیں وہ دو بنتے ہیں۔ دی آبجیکٹیوائزیشن آف حق از خیر، and the subjectivization of حق is حسن، یعنی یہ دو چیزیں، اب یہ فلسافیکلی کمپلیکس آئیڈیا اور اس کو میں ایک دو جملوں کے اندر بیان کر نہیں سکتا، لیکن جب حق اپنا اظہار کرتا ہے تو وہ سبجیکٹ اور آبجیکٹ میں اس طرح اظہار کرتا ہے کہ آبجیکٹ خیر ہوتی ہے اور جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ حسن ہوتا ہے، وہ جمال ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو احادیث مبارکہ میں اور قرآن میں خیر کا ایک بڑا ہی تصور ملے گا کہ حضور نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے سب سے زیادہ اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ خیر جو ہے ہمارے اسلام میں اٹ از، جس طرح حق ہے اسی طرح خیر بھی ایک بنیادی ڈائلاگ ہے اسلام کا، اور فرمایا حضور نے کہ خیرکم خیر من اہلہ، کہ تم میں سے خیر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے خیر ہے۔ اب خیر کو آئیڈینٹیفائی میں نے کیسے کرنا ہے؟ تو خیر کا جو، کیونکہ یہ نکل ہی خیر حق سے رہی ہے تو حق ہی اس کا سٹینڈرڈ رہے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں قرآن میں وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم جس دنیا میں آئے ہو اس نے تمہاری ججمنٹ کو اور ریزننگ کو کلاؤڈ کیا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز، تمہیں کراہت محسوس ہو تمہاری طبیعت میں اس سے، لیکن حقیقتاً وہ چیز تمہارے لیے خیر ہو۔ تو یہاں پر اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ there is an apparent good and then there is an inherent good۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں apparent good کی طرف نہیں بلا رہا بلکہ inherent good جو ہے، real good جو ہے اس کی طرف بلا رہا ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے کراہت رکھو لیکن وہ تمہارے لیے خیر کا سبب ہو، وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو چاہتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے شر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے کہ حقیقی شر اور خیر کیا ہے، تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ شے کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو شے جس کو ہم تھنک کہتے ہیں یا چیز کہتے ہیں اردو میں، اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی ان عربک، یہ جس کو ہم شے کہتے ہیں، یہ شاء یشاء شیئن، ارادے سے پیدا کی ہوئی، چاہت سے پیدا کی ہوئی۔ سو واٹ ایور ایگزسٹ ان دس ورلڈ از حق، بیکاز جو بھی آپ کو ارد گرد نظر آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی چاہت کی پیداوار ہے. اس لیے قرآن بار بار آپ کو اس پیراڈائم کی طرف متوجہ کرواتا ہے کہ تم چیزوں کا حق دیکھو حق نظروں کے ساتھ اور حق کو پہچانو. اور اللہ فرما رہا ہے کہ تمہاری ججمنٹ اگر کلاؤڈ ہو جائے دنیا میں تو ریفر بیک ٹو می, آئی ول شو یو کہ اپیرنٹ گڈ کیا ہے اور انہیرنٹ گڈ کیا ہے. آپ کو جو نظر آ رہی ہے خیر وہ کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. تو ایک حق نے جب ایکچولائز کیا اپنے آپ کو تو اس کی ایک ڈائمنشن آبجیکٹیوائزیشن میں کھلی جو خیر ہے, اور دوسری اس کی سبجیکٹیوائزیشن جو ہے وہ حسن ہے. اور حسن جو ہے اسلام میں it is a chapter that we have closed for some times. Actually it's a very unmistakable chapter in Quran. اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو آپ کو حسن ہی حسن نظر آئے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. یعنی آپ یہ بس یہی آیتیں لے لیں تو the idea of beauty and قرآن آپ کو یہیں پہ سمجھ آ جائے گا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سلیوز بنو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب ہم نے یہاں پہ اچھائی کا لفظ استعمال کر دیا, یہاں پر دوبارہ وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور جو تمہارے قریبی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والیتامہ, کوئی یتیم مل جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والمساکین, کوئی نادار تمہارے سامنے آ جائے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. والجار ذی القربى والجار جنب, جو تمہارے قریب رہتے ہیں نیبرز ان کا بھی تمہارا پرتو حسن سلوک کا ان پر پڑے, اور جو تمہارے سے دور رہتے ہیں نیبرز ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ, this is a very interesting term. صاحب بالجنب, صاحب بالجنب کون ہوتا ہے؟ جو اس کو آپ نہیں جانتے. آپ ٹریول کر رہے ہیں اور وہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے لیے آپ کے ساتھ آپ کی بس کی سیٹ میں آپ کے ساتھ بیٹھ گئے, یا آپ نماز پڑھنے گئے ہیں مسجد میں اور کوئی آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے, وہ صاحب بالجنب ہے. نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ پروبیبلی آپ کبھی اس کو ملیں گے. تو اللہ کہتا ہے وہ بھی تم سے حسن لے کر جائے. He should also experience that beauty of being with you. تو یہ ہمارے اسلام کی تہذیب ہے. وابن السبیل, اور جو مسافر تمہیں نظر آئے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم, اور جو لوگ تمہارے نیچے کام کر رہے ہیں تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اترانے والے فخر کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند. اور یہ جو حسن ہے یہ حکمن قرآن میں آیا ہے, جس کو ہم احسان کہتے ہیں اپنی زبان میں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, اللہ تمہیں امر کرتا ہے. قرآن کا سب سے زیادہ سخت حکم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے ساتھ لفظ امر استعمال کرتا ہے. ان اللہ یأمر, اللہ تمہیں حکم کرتا ہے, بالعدل, عدل کرو, والاحسان, اور احسان کرو. میک تھنگس بیوٹیفل. بلا من اسلم وجہہ للہ, اور وہ جس نے جھکا لیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وہو محسن, محسن is the creator of beauty, who creates beauty. وہو محسن, and he is the one who is beautifying everything around him. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو وہ اس بیوٹیفیکیشن کا اجر اپنے اللہ سے لے گا, اس پر نہ کبھی کوئی غم آئے گا اور نہ ہی وہ کبھی خوف زدہ ہوگا. ہمیں جو تعلیم کی گئی ہے دعا, اور this is something the Muslims have to understand. ہم نے بہت سی چیزیں بھولتے جا رہے ہیں, اور جس طرح ہمیں اسکالرز پڑھائی جا رہے ہیں ہم اسی طرح ہی پڑھتے جا رہے ہیں. مطلب this is a word کہ جو اردو, فارسی, عربی, اردو میں اور فارسی میں عربی سے ہی امپورٹ ہوا ہے, تو ہم نے اس کی اپنی تعویلیں اور اعتبار قائم کر لی ہیں. لیکن آپ کو اس کو ایک عربی کی حیثیت سے ہی دیکھیں گے, عرب لسان کی حیثیت سے. تو اب یہ جو دعا ہم روز کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ جو ہم دعا کرتے ہیں, we are praying for beauty. اللہ تعالیٰ میری جو دنیا ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دے, اور میری جو آخرت ہے اس کو بھی خوبصورت بنا دے. تو حق
اور حق سے نکلنے والی دو ایکسٹینشنز خیر اور بیوٹی, دا آئیڈیا آف دا ٹروتھ, دی آئیڈیا آف گڈ اینڈ دی آئیڈیا آف بیوٹی, یہ تین ہماری تہذیب جو ہیں اس کی بنیادیں ہیں. اس لیے اگر آپ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ علم سے بات کی تھی کہ دیز تھنگز آئی کین ناٹ ٹچ, آئی کین ناٹ اسمیل, آئی کین ناٹ سی. جتنی بھی کوالٹیز ہیں, چاہے وہ لو ہے, چاہے وہ خیر ہے, چاہے وہ حسن ہے, چاہے وہ ٹروتھ ہے, گڈنس ہے, میں اس کو میں دیکھ تو نہیں سکتا ہوں. تو ہاؤ ڈو آئی ایبسٹریکٹ اٹ؟ اٹس این امپورٹنٹ, مطلب علمی میدان میں بہت بڑا ایک یہ سوال ہے کہ میں ان کے وجود پر ہی یقین کیوں رکھوں. ہاؤ آئی ایبسٹریکٹ دیز کوالٹیز؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ وی ہیو فیلنگس, اور جب کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ تو we grasp feelings, which is a simple apprehension. The feeling I get when I see something or when I experience something, even if I'm not seeing it, I'm experiencing it. تو یہ جو ایبسٹریکشن ہے یہ فیلنگ کے لیول پر ہوتی ہے. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہماری جو 5 سینسز ہیں وہی ہمارے علم کے سارے ماخذ ہیں. there is something called experience. ان کو عربی میں مجربات کہتے ہیں. You don't have to see something to actually experience it. Knowledge کی بھی 2 قسم میں ہیں. There is a discursive knowledge and then there is a mediated knowledge and then there is an immediate knowledge, جس کو ہم وجدان کہتے ہیں یا intuition کہتے ہیں. یہ دونوں اتنے ہی معتبر ذرائع ہیں. جو میرا وجدان ہے, جو میری intuition ہے, وہ مجھے بتاتی ہے کہ 2 is greater than 1. I don't need to teach anyone that. I intuitively know it. It is the immediate knowledge. When I hear this statement that 2 is greater than 1, I don't need any professor to explain it to me. لیکن جب یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے, تو اب اس 2.5 کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے it cannot be intuited. So then I move to the mediated knowledge. Then I learn. یہ مکتسب, علم مکتسب ہے, مجھے اکتساب کرنا پڑے گا. So there is intuition. میرا ایکسپیرینس جو ہے وہ مجھے انٹیوٹیو نالج دے رہا ہے. میری فیلنگز جو ہیں مجھے انٹیوٹیو نالج دے رہی ہیں کہ جو چیز میرے سامنے آئی ہے یا ذہنی طور پر بھی سامنے آئی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے ایک فیلنگ کے لیول کے اوپر. جس تجربے سے میں گزر رہا ہوں وہ کیا ہے. بیوٹی, حسن ایک ویسا ہی تجربہ ہے, اور بیسیکلی بیوٹی از اے اسٹیمولس فار فیلنگز. اور ان فیلنگز کو ہم اپنی زبان میں عشق کہتے ہیں, محبت کہتے ہیں. اب جو the word love is a genus, اس کی بہت سی قسمیں ہیں. عربی میں تو بے تحاشا قسمیں ہیں, 12-13 بنیادی اس کی نوع یا اس کی بنیادی سپیشیز 12-13 بنتی ہیں. 2 کے اوپر آج بات کر لیتے ہیں تاکہ وہ ہم وقت کے اندر اندر رہ کر کچھ کر لیں. ایک ہے عشق اور ایک ہے محبت. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو محبت کا لفظ حبہ سے نکلا ہے. حبہ از اے سیڈ, یعنی ایک چیز which you already have and when you experience something it gets stimulated. That is محبت. عشق جو ہے جس کو صوفیاء نے اپنا توجہ کا مرکز بنایا ہے, اور عشق حسین پر بہت کام ہوا ہے. عشق عربی میں عشا کا ایک بیل ہے, ایک وائن ہے. میرے خیال میں اس کو ہم اپنی زبان میں آکاس بیل کہتے ہیں. یہ درختوں پر چڑھتی ہے اور it strangles the tree, it kills the tree. یعنی وہ ارد گرد لپیٹتے 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 اپنے آپ کو پوری برانچز کے اوپر چھا جاتی ہے. اور اگر آپ نے کبھی جن کے اوپر یہ بیل چڑھی ہوتی ہے ان درختوں کا بھی مشاہدہ کیا ہو تو you will see کہ وہ درخت جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ایک دن آتا ہے کہ those trees die. تو صوفی کے لیے یہ بہت بڑا استعارہ ہے فنا کا. یعنی عشق جنس میں تو فیلنگ ہی ہے, لیکن اٹ از اے کائنڈ آف فیلنگ جو مجھے انائلیشن میں لے جائے, جو مجھے فنا میں لے جائے. تو اب یہ حسن جہاں پر ہوگا, جہاں پر جمال ہوگا, تو وہاں پر عشق اور حسن بھی, عشق اور محبت بھی ہوگی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ ہم جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری یونیورسلز کی, وہ اس لیے ہے کہ ہم پرٹیکولرز جو ہیں ہمیں شیئر دیا گیا ہے کچھ یونیورسلز. اب حسن کا بھی شیئر ملا ہے ہمیں,
محبت اللہ کا اپنا نام محبت کرنے والا ہے. اللہ خود خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ از بیوٹیفل اینڈ ہی لوز بیوٹی. یعنی یہ یونیورسل, یعنی یہاں پر جو جمال کا لفظ آیا ہے اٹس اے یونیورسل ناؤن. اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نہیں فرما رہا کہ مجھے وہ بندہ پیارا لگ رہا ہے, وہ بندہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے. ان اللہ جمیل, I am myself beautiful, یحب الجمال, and I love beauty when it is particularized. یعنی God loves beauty as a universal, and then beauty when it gets particularized, when it اجزاء کے اندر جب اس کی تاثیر جاتی ہے حسن کی, تو اللہ کو ان اجزاء سے بھی محبت ہوتی ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد, کہ اللہ اپنے ایک اس غلام کو محبت کرتا ہے اس سے, اذا عمل عملا ان یتقنہ. اتقان, it's a very interesting word. کہ when somebody makes a particular action beautiful, Allah falls in love with that person. کہ آپ نے ایک particular action خوبصورت کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پورے کی پورے آپ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اب بیوٹی کی جو اپریسیشن ہے اس کا ایک تھوڑا سا پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک تو فطرت سلیم رہتی ہے, when as long as I have a perfect nature, I will have this proper consciousness of beauty. I will call beautiful thing beautiful and an ugly thing ugly. Lekin when this nature gets corrupted, so things go bad. Then the ugly becomes beautiful for me, or jo beautiful hai that loses its worth for me. That is the problem with the corruption of the soul. جو صوفیہ کا تخلیہ اور تحلیہ اور تجلیہ کا پورا فلسفہ ہے وہ یہی ہے کہ دیر از بیوٹی آل اراؤنڈ یو, لیکن تمہاری نظر ہی وہ نہیں رہی کہ وہ خوبصورت کو اور کم خوبصورت کو اور قریح کو پہچان سکے. جو میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی تھی کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ فطرت وہ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے, لا تبدیل لخلق اللہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ لا جو ہے یہ نہیں کا نہیں ہے بلکہ نفی کا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو فطرت میں نے تمہیں دی ہے ایٹ لیسٹ ڈونٹ چینج اٹ, ایٹ لیسٹ کیپ دیٹ فطرت سلیم. اس لیے لفظ اسلام بھی ہے جو اس کا ایک معنی بنتا ہے وہ یہ جو فطرت کو سلامت رکھے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من آتى الله بقلب سلیم. اللہ فرماتا ہے کہ اس دن نہ تمہاری اولاد قائم آئے گی نہ تمہارا مال کمایا ہوا قائم آئے گا, اگر اپنا دل سلیم دل لے کر آؤ گے, اگر اپنی فطرت سلیم لے کر آؤ گے تو تم ہمارے ہاں کامیاب ہو ورنہ ناکام ہو. اب کیونکہ اتنا فوکس تھا جمال کے اوپر, بلکہ اگر آپ ورلڈ ریلیجنز پڑھیں تو جمال کے اوپر جو امپیٹس ہمارے پروفٹ نے دیا کسی اور نے نہیں دیا. یعنی ایک میل کے لیے جو سمبل آف بیوٹی ہے دیٹس اے فیمیل, بیکاز جو میری آرکی ٹائپ ہے ایز اے میل آئی ول بی موسٹ اٹریکٹیڈ ٹو دا بیوٹی آف اے فیمیل. اور جب حضور نے یہ فرمایا کہ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث, 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈال دی گئی تمہاری دنیا میں سے, النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, عورتوں کی محبت. Now because the woman is a symbol of beauty and Prophet is placing woman on top of the things that he is made to love, اور پہلی چیز جو ہے اس میں priority table میں that is a woman. تو اس لیے اسلام میں حسن اور جمال کو آپ کبھی بھی بے دخل نہیں کر سکتے. It will be a very bad attempt even if you try to do it. قاسم بھائی مسکرا رہے ہیں. It's a really bad attempt. It's like rewriting your whole tradition. اور اگر آپ اپنی ٹریڈیشن کو دیکھو تو آپ کو you will see that Islamic civilization is a civilization of beauty. Islamic tradition, it's a tradition of appreciating beauty and creating beauty. پوری کی پوری اپنی ٹریڈیشن کو اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ یہ دیکھو گے کہ مسلمان جو ہیں جب وہ کم چیزیں بھی بنا رہے تھے نا تو فنکشنالٹی واز ناٹ ایٹ دا کور آف دیئر مائنڈ.
اگر آپ پرانے وقتوں کی ہماری تہذیب کا ابھی بھی ملاحظہ کرو، آرکیٹیکچر میں کر لیں یا کیلیگرافی میں کر لیں یا آپ شاعری میں کر لیں، تو ہم اگر کوئی مکان بھی بنا رہے تھے تو فنکشن واز ناٹ دی اونلی آبجیکٹو ان آور مائنڈ، وی ور ٹرائنگ ٹو میک اٹ بیوٹیفل. یعنی یہ ایک چیز ہے جو ہم نے بحیثیت سویلائزیشن لوز کی ہے، کیونکہ اگر آپ کی فطرت ساؤنڈ ہے تو it will demand you to create beauty, you will try to beautify everything. اور جب پرورژن آ جاتی ہے ہمارے اندر تو پھر وہ کیپیسٹی جو ہے to create beauty and to appreciate beauty وہ بہت کم ہو جاتی ہے. اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو شمائل ترمذی وغیرہ میں you will see کہ حضور کی زلفوں کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ کی چال کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ کے نالین کے اوپر بات ہو رہی ہے. احادیث آتی ہیں کہ حضور جو ہیں وہ سال کے 1-2 جوڑے ہی میں گزارا کرتے تھے. ہماری طرح کبرز تو نہیں تھی ان کی، اب تو ہماری ماشاءاللہ وہ واک ان کبرز ہو گئی ہیں. تو حضور جو ہیں وہ صحابہ کہتے ہیں اور ازواج مطہرات سے یہ اقوال آئے ہیں کہ حضور اپنی کرتوں کو خود ہی پیوند لگاتے تھے. اس کو میں آپ کو آئیڈیا آف بیوٹی کے حساب سے ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پیوند حضور اس طرح لگاتے تھے کہ ہمارے لیے نئے اور پرانے کرتے میں فرق کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا. سو دیر از دس مین، مطلب وہ پیوند بھی خود لگا رہا ہے اور اتنی مطلب ظاہر ہے کلر میچنگ بھی اب کمال کی ہوتی ہوگی اور اس کی سلائی بھی جو ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہوتی ہوگی کہ ازواج مطہرات کو یہ پہچاننے میں مشکل ہو رہی ہے کہ پیوند لگا ہوا کرتا کون سا ہے. ہمارے اپنے بزرگوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ بھی پیوند لگاتے تھے. تو میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ تحقیق کی تھی 8-10 سال پہلے کہ جو پرانی ہمارے پاس پینٹنگز ہیں بزرگوں کی، تو ان کے جو پیوند لگے ہوتے تھے there used to be amazing color combinations. اور کبھی ٹرائنگلز وہ بنا رہے ہیں اور کبھی اسکوئرز ہیں اور کبھی سرکلز ہیں اور کبھی آڑی سلائی آ رہی ہے. اینڈ there used to be a pattern in مطلب وہ جو پیچ ورک بھی کر رہے تھے ان کے اندر بھی ایک جمال کی کریشن، trying to beautify it. ہماری تسبیحات ہوتی تھیں اور وہ بعض ملنگ جو ہوتے تھے انہوں نے وہ منکے پہنے ہوتے تھے. So you would see they were very colorful اور بڑی سیمیٹری کے ساتھ وہ سٹونز بھی جو پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ انہوں نے پہنے ہوئے تھے. تو ہماری پوری تہذیب جو ہے وہ ایک جمال اور حسن کی تہذیب تھی. آپ عمارتوں کو دیکھ لیں، سیریا میں گیا، اب ٹرکی چلے جائیں تو ماڈرن آپ آج کے اسلام کا آرکیٹیکچر اور جو آج سے 400 سال پہلے کا اسلام کا آرکیٹیکچر ہے، یو کین انڈرسٹینڈ ہاؤ مچ وی ہیو لاسٹ. اب ہم وی آر مور پریکٹیکل، وی آر مور فنکشنل، بٹ وی ہیو سم ہاؤ لاسٹ دیٹ ٹچ ود بیوٹی. ہم اپنے ٹریڈیشن سے بہت دور بہت اکھڑ گئے ہیں. اب قرآن ہی لکھنا ہوتا تھا تو بھائی آپ ویسے ہی لکھ دو. آپ نے کئی خط آپ نے ڈیولپ کر لیے، پھر آپ نے کیلیگرافی کے سٹائلز ڈیولپ کر لیے، پھر آپ نے اس کے جو بارڈرز تھے ان کے اوپر پوری ٹیکنیکس ڈیولپ کر لی. آپ نے ایک کارپیٹ ہی بنانا ہے تو کارپیٹس کے اندر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. اور آج تک آپ پرشین کارپیٹس یا مسلمانوں کی جو وہ آج تک they are highly prized because they are just so beautiful. مطلب ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی نفاست ہوگی اس کاروباری کے ذہن میں. اب these were businessmen who were getting the carpets woven, but they had the idea of beauty was so heavily entrenched in them. It was so infused in them that even in a bid to make money, they would beautify these things. آپ ایک قہوے کے کپ ہیں ہماری تہذیب میں، آپ دیکھیں چھوٹا سا کپ ہے، فنکشن اس کا کیا ہے کہ اس کے اندر قہوہ ڈالنا ہے، اس کے اوپر کیلیگرافی ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈیزائننگ ہو رہی ہے. وہ کیٹل جس سے ڈالا جا رہا ہے اس کے اوپر رنگ برنگی ڈیزائننگ ہو رہی ہے، آیتیں لکھی جا رہی ہیں. وہ ٹرے جس کے اندر تشتری جس کے اندر وہ سرو ہونا ہے اس کے اندر کھدائی کر کے آپ پیٹرنز اور ڈیزائن بنا رہے ہو. تو ایک گیسٹ کو آپ نے قہوہ سرو کرنا ہے، لیکن جن وسائل سے وہ قہوہ سرو ہوگا، یو ور ٹرائنگ ٹو بیوٹیفائی ایچ اینڈ ایوری تھنگ.
اور آج بھی اگر آپ موراکو میں چلے جائیں، موریتانیہ میں چلے جائیں، افریقہ کے ملکوں میں چلے جائیں، جو ابھی تک تھوڑا سا جن کی کانشیسنیس آف بیوٹی جو ہے وہ ہم سے ماڈرن مسلم سے بہتر ہے، تو you will see this imprint that they are always trying to create things beautifully. اور ہمارا جو فلسفہ اخلاق ہے اس کے بنیادی 3 ہی چیپٹر ہیں. ایک خیر ہے، the idea of good, and then there is حق, the idea of truth, and then there is حسن, the idea of beauty. اور یہ مقدمہ جو اخلاق، علم الاخلاق خود ہے، یہ مقدمہ ہے عرفان کا. یعنی when you become totally aware of what beauty is, when you become totally conscious of what حق is, and when you understand khair perfectly, and when you excel in these, so then you become an arif. There is no other way. اخلاقیات اور عبودیت یہ 2 چیپٹر ہیں جو ولایت کی کور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب لیکن چیزیں ہمیں ایسی پرورژن ہے، جو خوبصورت ہے ہمیں خوبصورت نہیں لگتا، جو اگلی ہے we are trying to look at the modern architecture. Look at what you have done to Kaaba. I mean, you don't have to go further. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے، اس کے اوپر وہ کلاک ٹاور، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہو، میں جب طواف کر رہا تھا تو وہ میں کلاک ٹاور کو دیکھ رہا تھا، اٹ واز لائک دس ون آئیڈ دجال. I mean, وہاں پر کوئی بیوٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تھا. I became so disturbed. اور میں نے پھر پورا جو باقی طواف کیے ہیں، جتنا دن میں وہاں رہا ہوں، میں نے نظریں جھکا کر ہی کی ہیں. میں نے کہا اللہ میاں میری بس مہربانی فرمائی، اس کے اوپر نظر نہ پڑ جائے. تو we are losing that idea of beauty. اور بیوٹی کو اپریشیٹ کرنے کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے، ایک دعا ہے جو حضور نے بہت فریکوینٹلی مانگی ہے، کہ آپ فرماتے تھے اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے پروردگار مجھے چیزیں ویسی دکھا جیسی وہ ہیں، ویسی نہیں جیسی مجھے نظر آتی ہیں. مطلب ہی وانٹس ٹو انڈرسٹینڈ the inner beauty, the inner حقیقت, the inner خیر of everything. اور ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کے مطابق حضور مستجاب الدعوات ہیں، اور آپ کی ہر دعا اللہ نے قبول کی ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ Prophet now knows whenever somebody comes in front of him, he knows کہ اس کے اندر خیر کتنی ہے، شر کتنا ہے، اس کے اندر حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، اس کے اندر جمال کتنا ہے، اس کے اندر قب کتنا ہے. اسی کو اب اٹھا کے آپ پیش کریں امام حسین پر. تو ایک حدیث مبارکہ جو بڑی ہی کامن ہمارے ہر کتاب میں مل جاتی ہے، ام الفضل بنت الحارث، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہوں نے ابو جہل کو ڈنڈا مار کے جس کی وجہ سے مر گیا تھا وہ. تو یہ ابو الفضل جو ہیں، یہ تو بڑی لمبی چوڑی خاتون. تو ابو الفضل بنت الحارث جو ہیں، یہ ایک دن حضور کے پاس بڑی پریشان آئیں، اور حضور نے کہا کہ بھائی کیوں چچی اتنی پریشان ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے کٹا ہے اور میری جھولی میں آ کے گرا ہے. keep in mind علم تصوف، the concept of beauty, the idea of beauty، ہماری روایت، ہماری تہذیب. اب اس کے کانٹیکسٹ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک ٹکڑا جو ہے، اور حضور کی دعا کہ اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اللہ مجھے چیزوں کو ویسے دکھا جیسی وہ ہیں. تو کہنے لگی کہ مجھے خواب آیا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کے جسم سے جدا ہوا ہے اور میری جھولی میں. تو میں لاہور پڑتی ہوئی اٹھی ہوں اور بہت پریشان، اب میں کیا کروں، کوئی فدیہ دوں، کوئی صدقہ دوں، کیا کروں؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. تو انہوں نے کہا کہ کس طرح یا رسول اللہ، آپ کے جسم کا ٹکڑا میری جھولی میں؟ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ امید سے ہے، اور اس کے گھر بچہ پیدا ہوگا، اور تو اس کو اٹھائے اٹھائے پھرے گی، اور وہ بچہ میرے جسم کا علیحدہ ہوا ٹکڑا ہے. جنرلز اینڈ پرٹیکولرز، کل اور جز. تمام لوگ جانتے ہیں جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے. اگر یہ حدیث تمام مکاتب فکر میں ثابت ہے، اور اس خواب کی تعبیر دینا بھی حضور کا ثابت ہے، اور حضور کہہ رہے ہیں کہ میں کل ہوں جس کا حسین جز ہے، تو جو کل کا حکم ہوگا وہی جز کا حکم ہوگا. اب اگر جز کو تکلیف دی جائے گی تو وہ تکلیف کل کو ہوگی. اگر جز کو خوش کیا جائے گا تو وہ، اب یہ نہیں نہ ہو سکتا کہ مجھے کوئی آپ میں سے اٹھا کر میرے سر میں ایک ڈنڈا مار دے
اور میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دوں کہ جی مجھے انہوں نے مارا ہے، تو وہ کہیں گے تو جھوٹا ہے، ہم نے تو اس کو سر کو مارا ہے، اس کو سارا تو نہیں مارا۔ بھائی اگر میرے جز کو تکلیف دے رہے ہیں، مجھ سب کو، پورے وجود کو تکلیف ہو رہی، تو جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں ام الفضل کہ جب فاطمہ کے گھر اولاد ہوئی اور حسین پیدا ہوئے، تو ایک دن مجھے فاطمہ نے حسین دیا کہ آپ اس کو کھلائیں، تو میں اس کو لے کر پھر رہی تھی، تو حضور آئے آنگن میں اور مسکرا کر کہنے لگے کہ دیکھا ہے خواب کی تعبیر سچ ہو گئی، یہ وہی ٹکڑا ہے میرے جسم کا۔ اور خود بی بی فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ خود جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ یہ نبی جو چیزوں کی حقیقت دیکھنا چاہ رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو میری حقیقت ہے اس حقیقت کا جز حسین ہے۔ ہم ان احادیث کو ان کی معنویت میں، کیونکہ ہم نے علم کو بھی ڈیفائن نہیں کیا، تصوف کو بھی ڈیفائن نہیں کیا، آئیڈیا آف بیوٹی کو بھی ڈیفائن نہیں کیا، تو وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ the kind of beauty prophet is seeing in this child, the kind of haq he is seeing in this child, the kind of khair he is seeing in this child. He is expressing it by استعارہ کہ یہ میں کل ہوں اور یہ اس کا جز ہے۔ اور صحیح بخاری میں اور ہر کتاب میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کل اور جز یہاں پر وہی بات جو میں آپ کے سامنے بحث کر رہا ہوں وہی ہو جائے گی۔ اور اگر نبی کی آنکھوں میں یہ قوت ہے کہ وہ چیزوں کے حقائق دیکھ سکتا ہے، یعنی رقائق سے حقائق کی کل میں نے بات کی تھی، مطلب نبی سے زیادہ رقیق القلب انسان کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ They are just like these super sensitive human beings. آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ان کی سینسٹیوٹی کا۔ اور یہ حضور فرما رہے ہیں کہ من ارادہ ان ينظروا الى سید اہل الجنہ، اگر کسی کا ارادہ ہو کہ اس دنیا میں وہ جنت کے سردار کو دیکھ لے، فَلْيَنظُرْ إِلَى حسین ابن علی، تو اسے چاہیے کہ وہ حسین ابن علی کی طرف دیکھے۔ حسین کا حق ہونا، حسین کا خیر ہونا، حسین کا حسین ہونا، ہمیں اس کے لیے اپنی روایت میں ایک دیکھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جو تھے ان کا ایک جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ لوگ ان کی حرکتوں سے تنگ آتے تھے جب، تو وہ احادیث گھڑواتے تھے، موضوع احادیث کہ ہمارے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا اور ہمارے خاندان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا تھا۔ جب کردار نہ ہو تو آپ کو پھر من گھڑت روایات کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ حسین کو روایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا کردار، ان کا اپنا کردار ایسا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد، مطلب حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس سے زیادہ بڑا شعر امام حسین کی شان میں اور کیا ہوگا کہ کلمے کی جو ایسنس ہے، کلمے کی جو بنیاد ہے وہی حسین ہے۔ اور ہم علم کی اب وہی میں آپ سے کہوں گا کہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تخلیہ، تحلیہ اور تجلیہ کو، اینڈ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کہ جب امام حسین مدینہ سے نکلے ہیں حج کے لیے، یہ جو کربلا کا سفر ہے، تو حضرت ابن عباس جن کی والدہ کا بھی میں حدیث روایت کر رہا تھا، وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حسین رک جاؤ، تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا، تم قتل بھی ہو سکتے ہو، تمہاری یہ جو بچیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ ظلم بھی ہو سکتا ہے، یہ قید بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جو جملہ امام حسین نے کہا وہ فرمایا کہ شاء اللہ ان یرانی قتیلا۔ شاء اور شے ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا کہ شے اللہ کا ارادہ ہے، شاء اللہ، اللہ ہی چاہتا ہے ان یرانی قتیلا کہ وہ مجھے قتل ہوتا دیکھے۔ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اور اللہ ہی یہ چاہتا ہے، یہ تقدیر میں ہے کہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بیویاں، یہ سب کی سب قید میں بھی جائیں۔ تو علم
یہ کیریکٹر آف حسین ہے. مطلب میں بہت دفعہ ان اے سچویشن آئی ول بی بریو. ہوتا یہ ہے کبھی ایک دم آفت پڑی ہے میرے اوپر, ناؤ ادھر آئی ول فائٹ اور آئی ول ٹیک اے فلائٹ. واٹ اف آئی نو سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن 2 months ڈاؤن دا لائن, تو پھر میں دیکھتا ہوں میں کتنا ایک بہادر. دیٹ از دا ٹرو ٹیسٹ آف مائی کیریکٹر. یہ نہیں کہ میں وقت پر پکڑا گیا ہوں اور اب کیونکہ مجھے کوٹ پڑ رہی ہے تو میں کہتا ہوں یار اس طرح تو مرنا ہی ہے, اب میں لڑ کے مر جاؤں. نہیں, علم وہ ہے کہ جانتے ہیں کہ قتل بھی ہونا ہے, جانتے ہیں کہ اولاد نے اور اہل بیت نے اور گھر والوں نے قید بھی ہونا ہے, بٹ دس از دا کیریکٹر. یہ وہ حق ہے حسین کا, حق کا کہ بنا لا الہ الا حسین. I mean, come to think of it, it's a huge deal for me. میرے لیے, میں طالب علم ہوں, میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر مجھے پتا بھی ہو کہ ایک کام ہونا ہے and probably I can avoid it if I don't go, لیکن میرا کیریکٹر, میرا موٹیویٹر جو ہے, کیونکہ ہمارے موٹیویٹر کیا ہیں؟ ہمارے بنیادی طور پر 4 ہی موٹیویٹر ہیں: ضرورت, خواہش, شہوت, جذبات. 4 موٹیویٹر ہیں انسان کے. یا کوئی ضرورت ہوگی وہ مجھے موٹیویٹ کرے گی عمل کرنے پہ, یا کوئی خواہش ہوگی مجھے وہ موٹیویٹ کرے گی, یا شہوت ہے, لسٹ ہے, اٹس اے پرائم موٹیویٹر. فرائیڈ کی دنیا میں تو وہی ایک ہی موٹیویٹر ہے. اور جذبات جو ہیں, غصہ, محبت, حب الوطنی, دے آر دا موٹیویٹرز آف ایکشن. 5واں موٹیویٹر آف ایکشن ہے نفس ناطقہ, روح رحمانیہ, کہ وہ بندہ جو اتنا کنیکٹڈ ہے اپنے رب سے کہ وہ سوائے اپنی روح کی پکار کے, اپنے نفس ناطقہ کی پکار کے اور کسی کی بات نہیں سنتا. تو حسین از ون آف دوز کیریکٹرز. اب جان بھی رہے ہیں پھر بھی چل رہے ہیں. اور آگے گئے تو ملاقات ہو گئی عبداللہ ابن زبیر سے, اور یہ سارے اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک کوشش کی کہ امام حسین کو بلاک کر کے ان کو نہ جانے دیا جائے, کیونکہ اپنی بچیوں کو بھی اور اپنی بیویوں کو بھی, بہنوں کو بھی, سب کو ساتھ لے کر جا رہے تھے. تو انہوں نے رکے تو ان سے پوچھا کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو. یہ وہ خط بھی ہے جو انہوں نے امام حسین نے لکھا ہے اور آج تک موجود ہے ہمارے پاس, کہ کیوں جانا کیوں چاہ رہے ہو, واٹ آر یو گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, وائی. ٹیلیولوجیکل کوسچن, وائی یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. تو اس پر امام حسین نے فرمایا کہ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر. کہ نہ میں فساد مچانے کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں ظلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں, نہ ہی مجھے حکومت کی طلب ہے, میں کسی مال اسباب کو اکٹھا کرنے کے لیے, فتح کرنے کے لیے نہیں جا رہا, بلکہ میرا اس جانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو کرپشن آ گئی ہے میری جد کی امت. سو حسین از سم باڈی. اب حسین کا لفظ بھی تو حسن سے نکلا ہے نا, دا بیوٹیفل ون, اور تفضیل ہے بہت زیادہ خوبصورت. ہی از ٹرائنگ ٹو گیو یو بیک دیٹ اپریسیشن آف بیوٹی دیٹ ہز گرینڈ فادر ہیڈ. And he was fighting a war against this perversion and corruption جو دمشق کے اندر ہو رہی تھی. And for this وہ کہتے ہیں کہ میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کر دوں جو غلطیاں آ گئی ہیں ان میں, اور آمر بالمعروف, اور جو چیزیں فطرت کو اچھی لگتی ہیں ان کا حکم کروں, وانہا عن المنکر, اور جو چیزیں فطرت کو بری لگتی ہیں جن سے فطرت کراہت کرتی ہے. I'm just going there so I can tell you what beautiful is and what ugly is. یعنی اس کو اس کانٹیکسٹ میں آئیڈیا آف بیوٹی میں لیں گے تو معروف اور منکر از سم تھنگ دیٹ از کریہ, جس میں کب پایا جاتا ہے, اور معروف از سم تھنگ دیٹ از بیوٹیفل, جس کے اندر حسن پایا جاتا ہے. تو فرمایا میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ یہ تمہارے آئیڈیاز آف بیوٹی جو کرپٹ ہو رہے ہیں ان کو میں سنبھال لوں, دوبارہ میں تمہیں سمجھا دوں. اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ حق جو ہے اس کی 2 ایکسٹینشنز ہیں, ایک خیر اور ایک حسن. تو اگر آپ کربلا کے واقعے کو دیکھو تو ابھی پڑھ رہے تھے اپنا یہ
کوثر صاحب بھی یہ شعر کہ کتاب عشق دو باب است کربلا و دمشق، کہ عشق کے باب کے، عشق کی کتاب کے دو ہی باب ہیں، ایک کربلا ہے اور ایک دمشق ہے. یکے حسین رقم کرد و دیگر زینب، ایک حسین نے رقم کیا ہے اور ایک زینب نے. اب میں اگر حق کو دیکھوں تو حق سے جو دو ایکسٹینشنز نکل رہی ہیں، میرے خیال میں حق کی کربلا میں حق کی آبجیکٹیوائزیشن از حسین اینڈ سبجیکٹیوائزیشن از زینب. یعنی حسین جو ہیں وہ کربلا میں خیر کی علامت ہیں اور بی بی زینب جو ہیں وہ حسن کی علامت ہے. مطلب دی آبجیکٹیوائزیشن آف دا ٹروتھ فالز ان حسین، حق اور خیر، اور یہ سبجیکٹیوائزیشن آف دا ٹروتھ is with Zainab. And why? I will explain it to you in a little while. بلکہ میں آپ کو یہ ایکسپلین انہی کے ہی الفاظ میں کر دیتا ہوں. اب ایک تو یہ ہے کہ علم ہے اور کربلا کی طرف کوچ کیا ہے، اور جب گھیرے گئے ہیں تو بتایا ہے کہ بھائی میں تو صرف تمہاری کرپشن کی اصلاح کے لیے آیا تھا، مجھے تو کوئی حکومت نہیں چاہیے. اور جب اصحاب حسین پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، دیکھیے میں نے عرض کیا تھا کل اپنی تقریر کے آخر میں کہ سم ٹائم وی مس دا فارسٹ فار دا ٹریز اینڈ دی ادر ٹائم وی مس دا ٹریز فار دا فارسٹ. سو وی ہیو ٹو گو مائکرو اینڈ میکرو بوتھ ایٹ دا سیم ٹائم وین اٹ کمس ٹو کربلا. جو ظلم ہے مائکرو لیول پہ پرٹیکولرز میں وہ بہت بڑا ظلم ہے، اور جو اس کا احساس نہیں کرتے میرے خیال میں وہ انسان کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے. کم از کم انسانیت کا جو ہماری تہذیب اور روایت نے ہمیں انسان کا لفظ بتایا ہے. بلکہ دس از ویری انٹرسٹنگ، ایک بات ذہن میں آ گئی کہ الانسان، عربی اور عبرانی دو زبانیں ہیں جو بہت پرانی ہیں، اور پرانی زبانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک ایک لفظ کے اندر ورلڈ ویوز ہوتے ہیں. There are cosmologies. I mean, you will not find these cosmologies in English, in Urdu, in Persian. No, you won't. A language has to be really old, very, very old, for it to have these cosmological concepts ایک ایک لفظ میں آ جائیں. اب انسان کا لفظ جو ہے عربی میں آنکھ کو عین کہتے ہیں، اور جو اس کے اندر پیوپل ہے، that blank space جس کی وجہ سے لائٹ جاتی ہے، اس کو عربی میں الانسان کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ مشاہدہ کروانا، باہر دکھانا. اس پیوپل کے بغیر، اس انسان کے بغیر you will never understand what beauty is, or at least in beauty in the forms. تو اب ایک انسان کا لفظ ہے، اور انسان کا لفظ کا مادہ یا انس ہے یا ناسیہ ہے، محبت کرنے والا، مانوس ہونے والا یا بھول جانے والا. تو انسان وہ ہے جو حسن کو نہ بھولے اور انس پیدا کرے. So this is a whole cosmology. لیکن ٹائم میرے پاس بالکل ختم ہو گیا تو I will not delve into it. بہرحال اب حسین وہاں پر آ گئے ہیں اور گھوڑے پر بیٹھے ہیں، and he is the only one left. All of his family is gone. تمام میل ممبرز مر چکے ہیں. 6 مہینے کا علی اصغر بھی گیا، اور علی اکبر کہ جس کے بارے میں وہ شاید قاسم بھائی کو وہ شعر یاد ہو، میرا بڑا فیورٹ شعر تھا کہ دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی، لو جا رہی ہے گھر سے. واہ کیا خوبصورت. شبیہ خیر الانام کی. علی اکبر جو تھے ویری مشابہت بہت تھی ان کی حضور کے ساتھ. تو اب سارے قتل ہو گئے ہیں اور وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اینڈ ہی از جسٹ گوئنگ. تو جتنا میں نے ابھی تک یہ 3 گھنٹے میں جو بات کی ہے حسین نے اپنے 3 شعروں میں بیان کر دی. یعنی یہ پنچ، کیونکہ رجز پڑھنا عربوں کی عادت تھی، جب وہ اٹیک کرتے تھے دشمن پر تو آٹومیٹکلی they would start poetry. حضرت علی کا بھی آپ پڑھ لیں، آپ حضرت عمر کا بھی پڑھ لیں، آپ جب ان کی جنگیں پڑھتے ہیں تو وہ رجز ہمیشہ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے چاہے غیر مسلم ہے. It's something, it was a kind of a second nature to them. اور اس وقت وہی باتیں آتی تھیں جو آپ سوچ نہیں رہے ہو، what you are feeling. So what is Hussein saying? بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ ترکت الخلق طرا فی ہواکا وایتمت العیالی لقی اراکا فلو قطعنی. کیا پنچ ہے.
फलो क़त्तअतनी बिस्सैफ इरबन लमा मालल फुआदा इला सिवाका इलाही रज़ा बिरज़ा का ला माबूद सिवाका बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह। परवरदिगार मैं तेरी तरफ से इस दुनिया में भेजा गया और मैंने तेरे साथ सारी जिंदगी गुजारी और तेरे रास्तों पर चलते हुए जिंदगी गुजारी। अला मिल्लत रसूलिल्लाह है, और जो रसूल तूने भेजा था उसके नक्शे कदम पर चलते चलते हुसैन ने जिंदगी गुजार दी। तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवा का। हुसैन ने तो नहीं कहा था मुझे इस मखलूक में भेज, तूने ही भेजा था, लेकिन आज इस पूरी मखलूक को छोड़ रहा हूं फी हवा का। हवा इश्क की एक और स्पीशी है। आज मैं जिस मखलूक में तूने मुझे भेजा था आज उसको मैं छोड़ रहा हूं तेरे इश्क में। वई तमतुल अयाली लिकई अरा का, और अपने बच्चों को यतीम करके जा रहा हूं सिर्फ तेरी एक झलक देखने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट टू हैव वन ग्लिम्स ऑफ योर फेस। और इसलिए मैं पूरी मखलूक को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपने बच्चों को यतीम करने के लिए तैयार हूं। फलो क़त्तअतनी बिस्सैफ अरबन, और अगर तेरा नजारा नहीं हो सकता जब तक कि तलवारें मेरी टुकड़े टुकड़े ना कर दें, लमा मालल फुआदो इला सिवाका, तो जब ये तलवारें हुसैन के टुकड़े भी कर सकेंगी तो उनको हुसैन के अंदर मां सिवाय उसके दिल में है परवरदिगार तेरे जलवों की ख्वाहिश के और कुछ नहीं। दिस इज अ बिग थिंग फॉर समवन हु इज जस्ट गोइंग टू डाई। इट इज सेकंड नेचर ऑफ हुसैन जो सामने आ रही है। इलाही रजा बेरजा का, परवरदिगार हुसैन तेरी रजा पर राजी है। अगर तू चाहता है कि दीन के बचाने के लिए द आइडिया ऑफ ब्यूटी टू फॉर इट टू सर्वाइव, मेरा खून चाहिए इसको। इलाही रजा बेरजा का ला माबूद सिवा का, तो परवरदिगार मैं ये खून बहाने के लिए तैयार हूं, शहीद होने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरा तो माबूद तेरे सिवा कोई है ही नहीं। इन्हीं हुसैन के बहुत बड़े मुरीद और फैन मंसूर हल्लाज, उनसे किसी ने पूछा कि तसव्वुफ किसको कहते हैं, सूफी कौन होता है? तो उन्होंने कहा कि सूफी वो होता है जो अपनी जात में यकता हो, ना तो वो अल्लाह के सिवा किसी को कबूल करे और ना अल्लाह उसके सिवा किसी को कबूल करे। ये हुसैनियत है। दिस इज व्हाट हुसैनियत इज। अल्लाहु अकबर। और ये है बाबे खैर और बाबे हक जो कि हुसैन ने रकम किया है, और दूसरा बाबे दमश्क ज़ैनब जो बाबे हुस्न है करबला का, विच इज एक्सट्रीम सब्जेक्टिवाइजेशन ऑफ द आइडिया ऑफ ट्रुथ। कि जब वापसी पर आई हैं और ऊंटनी पर सवार किया गया है और वो देखती हैं कि पूरा घर, उनके अपने बच्चे, हुसैन के बच्चे, उसके भाई, सबके चीथड़े उड़ गए हैं। And then she finally sees the body of Hussein from the camelback. और ये बीबी ने जब्त नहीं छोड़ा, लेकिन यहां पर टूटी है। मैं बता रहा हूं ना, you should not miss the forest for the trees. This is entirely wrong. तो ये वो अशार हैं जो बीबी ज़ैनब ने फिल बदी कहे, जिनको सुनकर शिमर जो कि खुद कातिल है वो रोने लग गया। He started crying. And this is the big thing कि जो बंदा कातिल है वो ही रो रहा है। और वो देखा उन्होंने हुसैन की तरफ और मदीने की तरफ, बैठे बैठे ऊँटनी की पुश से मदीने की तरफ रुख किया और कहने लगी, वाह मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाहा व मलिकुस समा हाजा हुसैनुन बिल अरा मुरम्मलुन बिद्दमा मुनक़ताउल आज़ा व ज़ुर्रियतुका मुक़त्तिला व बिनातुका सबाइया। वाह मोहम्मद, हाय मोहम्मद ये क्या हो गया? सल्ला अलैका इलाहा, आप तो वो हैं जिन पर अल्लाह ताला सलामती भेजता है, अल्लाह दरूद भेजता है। वह मलिकुस समा, और जितने भी मलाइका हैं बड़े आसमान के वो भी आप पर दरूद भेजते हैं, सलामती आपकी और आपकी आल पर भेजते हैं। हाजा हुसैन बिल अरा, ये हुसैन रंगीन हो गया, ही हैज बीन कलर्ड। मुरम्मिलन बिद्दिमा, लेकिन इसको रंगने के लिए असल में वो कॉन्सेप्ट है शादी का, दूल्हा का, कि इस दूल्हे के हाथों को और कपड़ों को रंगने के लिए हमने कोई रंग इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इसी का खून है जिसने इसी को पूरा का पूरा रंग दिया है।
मुनक़ताउल आज़ा, और इन जालिमों ने इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। या वाह मोहम्मदा ज़ुर्रियतों का मुक़त्तिला है मोहम्मद, ये क्या हुआ, तेरी सारी औलाद आज कत्ल हो गई। वह बिनातों का सबाइया, और तेरी आज बेटियों को हथकड़ियां लगा दी, और इन्होंने मुसलमानों ने, अल्लाहु अकबर। और जब पहुंची है इब्ने ज़ियाद के कोर्ट में और सारे सर टंगे हुए नेज़ों पर, तो इब्ने ज़ियाद हंसा और कहने लगा कि कई फराई थी सन अल्लाह बेअकीका व अहल बैतिक, देखा है तूने अल्लाह ने क्या किया है तेरे भाई के साथ और तेरे सारे घर वालों के साथ, हमने टुकड़े टुकड़े कर दिए, तुम्हें कैद करके रख दिया है, देख रही है तू, डू यू सी द अगलीनेस, डू यू सी द हॉरर ऑफ द सिचुएशन। और कहती हैं वमा रही तो इल्ला जमीला, मुझे तो जमाल के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ऑल आई सी इज ब्यूटी, दिस इज सीइंग फॉरेस्ट, this is the appreciation of the beauty. So please always take these two lenses whenever you look at Karbala, the lens of haq and khair and beauty. जितना भी हॉरिबल इवेंट है, इसने हमें हमारी मोरालिटी को वो एक पुश्ता दिया है कि कयामत तक इस्लामिक मोरालिटी, जब तक हुसैन का नाम जिंदा है, इस्लामिक मोरालिटी गिर नहीं सकती। We can never be perverted enough as long as we remember Hussein. सुरखरू इश्के गयूर अज खूनेऊ, सुरखरू इश्के गयूर अज खूनेऊ, कहते हैं कि इश्क बड़ा गैरतमंद है, इसको खून चाहिए होता है माशूकों का। सुरखरू इश्के गयूर अज खूनेऊ, शोखिए ई मिसरा अज मजमूनेऊ। और ये जो मेरी इस मिसरे में जितनी खूबसूरती और शोखी आई है ना, इसका ये इसलिए कि इसका मजमून हुसैन है। बट करबला इज नॉट इट्स समथिंग दैट इज डेड, दैट इज गॉन। हमारी अपनी छोटी छोटी करबलाएं हैं आज भी। व्हेन आई लुक अराउंड एंड आई लुक एट माई सेल्फ, तो अहले बैत हैं जो फुरात के किनारे इंतजार में हैं कि अब्बास मशकीज़ा लेकर आएगा। आज भी हुसैन का सर नेज़े पर चढ़ा हुआ है, आज भी ज़ैनब दुहाई दे रही है, एंड वी ऑल हैव आवर लिटिल करबला इनसाइड वेजिंग ऑल द टाइम। ये कोई दास्तान गोई के लिए करबला नहीं है, ये खाली आंसू बहाने के लिए करबला नहीं है। इट्स अ मॉरल लेसन दैट वी हैव टू लर्न कि व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट हक इज एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड व्हाट खैर इज, तो आप अपने रास्ते से कदम पीछे नहीं हटाते। बिस्मिल्लाह है व बिल्लाह है व फी सबीलिल्लाह है अला मिल्लत रसूलिल्लाह है। दिस इज व्हाट करबला इज ऑल अबाउट। तो अगर इर्द गिर्द के माहौल में आज भी इट्स अ कंपटीशन बिटवीन वेदर द लाइट गेट्स इनटू अस और द डार्कनेस गेट इनटू अस, इट्स ऑल अप टू अस। और अगर हुसैन के काफिले में होना है, वी हैव टू ओपन अप, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि रकायक के बगैर हकायक नहीं आएंगे, इतनी बड़ी शहादत के बगैर। और कुरान ने क्या हद लगाई है, मतलब जाहिर है अब इसका शान नज़ूल तो और है, लेकिन जब मैं इन 5 आयतों को करबला के तनाजुर में देखता हूँ तो आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। ऐ मुसलमानों, नमाज और सब्र के साथ अल्लाह से मदद तलब करो, और अल्लाह साबरों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। और जो हमारे राहों में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, तुम नहीं जानते। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। और हम आजमाते हैं इंसानों को उनके नफ्सों के नुकसान से, उनके माल के नुकसान से, उनके समरात के नुकसान से, उनके जायदादों के लुट जाने से, उनकी जानों के जाने से। वह बश्शिर साबिरीन, साबरों को खुशखबरी दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटते हैं तो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह की तरफ से आए, उसी की तरफ पलट रहे हैं।
बिस्मिल्लाह व बिल्लाह व फी सबीलिल्लाह अला मिल्लत रसूलिल्लाह उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से सलात है और अल्लाह की तरफ से रहमत है, और यही लोग हैं जो हदायत की राह पर है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह उज़ैर साहब, कमाल कर दिया। अब इसके अख्तिताम पे एक बहुत छोटी सी नज़्म, और फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आज दरवाज़े खुले रहने दो, याद की आग दहक उठी है, शायद इस रात हमारे शहदा आ जाएं। आज दरवाज़े खुले रहने दो, जानते हो कभी तन्हा नहीं चलते हैं शहीद। मैंने दरिया के किनारे जो परे देखे हैं, जो चरागों की लबें देखी हैं, वो लबें बोलती थीं जिंदा ज़बानों की तरह। मैंने नग़मात सुने हैं कि जिन्हें कौन गाएगा शहीदों के सिवा। मैंने होठों पे तबस्सुम की नई तेज चमक देखी, नूर जिसका था हलावत से शराब और अजानों की तरह। मैं अभी हाँप रहा हूँ, मुझे दम लेने दो। मैं अभी हाँप रहा हूँ, मुझे दम लेने दो। राज वो उनकी निगाहों में नजर आया है, जो हमागीर था नादीदा ज़मानों की तरह। याद की आग दहक उठी है, सब तमन्नाओं के शहरों में दहक उठी है। आज दरवाजे खुले रहने दो, शायद इस रात हमारे शहदा आ जाएं। वक्त के पांव उलझ जाते हैं आवाज़ की जंजीरों से, उनकी झंगार से खुद वक्त झनक उठता है। नगमा मरता है कभी, नाला कभी मरता है, सनसनाहट कभी जाती है मोहब्बत के बुझे तीरों से। मैंने दरिया के किनारे उन्हें यूं देखा है, मैंने जिस आन में देखा है उन्हें। शायद इस रात इसी शाम दरवाज़ों पे दस्तक देंगे। शहदा इतने सुबक पाए हैं कि जब आएंगे, न किसी सोए परिंदे को खबर तक होगी, ना दरख्तों से किसी शाख के गिरने की सदा गूंजेगी। आज दरवाजे खुले रहने दो, शायद आज हमारे शहदा आ जाएं। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया, पढ़ने वालों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, एहतियात कीजिए और अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आइंदा साल मुहर्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट and may you live long and careful and safe. खुदा हाफिज़।